بہار ٹیچر بحالی کے لیے ابھی بہار میں بہت سارے مواقع پائے جا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے لیے ایک پیپر میں حاضر کر رہا ہوں، جو پیپر آپ کو STET 2024 اور BPSC TRE 3 میں 11-12 کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، جو آپ کو ہماری اس ویڈیو کو سننا چاہیے، ایک مرتبہ ضرور دیکھنا چاہیے، جو آپ کو کلاس 11ویں کے کچھ مختصر سوالات ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کیا اصلاح النساء اردو کا پہلا ناول ہے جسے کسی خاتون نے مسلم عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھا ہے؟ جواب: ہاں، اصلاح النساء ایک ناول تو ہے جو رسیدۃ النساء کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ ناول پہلے ناول نگار خاتون کی لکھی ہوئی ہے، مگر یہ ناول اردو کی پہلی ناول نہیں ہے۔ ان کی تصنیف ناول اصلاح النساء 1894 میں شائع ہوا۔ ان سے قبل ڈپٹی نذیر احمد کے 2 ناولوں کا ذکر ملتا ہے، میرۃ العروس جو 1869 کو اور بنات الناس جو 1873 کو۔ یہ دونوں ناول خالص عورتوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی تھیں۔ سوال نمبر 2، پریم چند نے اپنی کہانی کا عنوان روشنی کیوں رکھا؟ اس کہانی کا عنوان روشنی نہایت معقول ہے، کیونکہ آج سماج میں ہر طرف خود غرضی، نفس پرستی اور تن آسانی جیسے متعدد برائیاں تاریکی بن کر چھائی ہوئی ہیں۔ ایسے تاریک ماحول میں کسی کردار کا بے لوث خدمت کرنا، خودداری کا اظہار یقیناً ایک روشنی سے کم ہے۔ اس لیے کہانی عنوان روشنی نہایت معقول ہے۔ اصلاح النساء کے مصنفہ کا تعلق کس زمانے سے ہے؟ جواب: اصلاح النساء کے مصنفہ محترمہ رسیدۃ النساء کا تعلق 19ویں صدی کے آخر سے ہے۔ سوال 4، غالب کے خطوط کے 2 مجموعے کے نام بتائیں۔ مرزا غالب کے اردو کے 2 مجموعے ہیں، عود ہندی اور اردو معلی۔ سوال 5، اشفاق اللہ خاں کی پیدائش اور موت کی تاریخ بتائیے۔ جواب: اشفاق اللہ خاں کی پیدائش 12 اکتوبر 1900 کو شاہجہاں پور UP میں ہوئی۔ وہ 19 دسمبر 1927 کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیے گئے۔ سوال نمبر 6، پریم چندر کا اصلی نام کیا تھا؟ پریم چندر کا اصلی نام دھنپت رائے تھا۔ وہ گھر میں نواب رائے کہلاتے تھے۔ سوال نمبر 7، ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ پریم چند کی پیدائش کہاں ہوئی؟ ان کی پیدائش 31 جولائی 1880 کو لمحی نام کے ایک گاؤں میں ہوئی، جو بنارس سے چند میل فاصلے پر ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 8، سید محمد محسن کی افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ سید محمد محسن کی افسانوی مجموعے کا نام نفسیاتی زاویے ہے۔ یہ والا نفسیاتی زاویے ہے۔ کتے کی موت کیسے ہوئی تھی؟ کتے کی موت بھوک سے بے تابی کے عالم میں سڑی گڑی لاش کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ سوال نمبر 10، سید حامد کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ جواب: سید حامد کی پیدائش 7 جنوری 1920 کو فیض آباد میں ہوئی۔
7 जनवरी 1920 کو فیض آباد میں ہوئی۔ سوال نمبر 11 مضمون شیء لطیف میں بحر ذخار کسے کہا گیا ہے؟ یہ بحر ذخار، تو اس کا جواب ہے کہ بحر ذخار سے مراد ذخیروں کا سمندر نہیں، بلکہ یہ وسیع عریض دنیا ہے جہاں انسان خود کو اشرف المخلوقات کی سرگرمی میں ہوا ہے۔ اب دیکھیے سوال نمبر 12 علی گڑھ میں قائم ہونے والے ان کے مدرسے کا کیا نام تھا؟ یہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ علی گڑھ میں سید احمد نے مدرسۃ العلوم محمڈن انگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد 1875 میں ڈالی۔ سوال نمبر 13 غالب کس شہر میں پیدا ہوئے اور کب؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کی پیدائش 27 دسمبر 1797 کو شہر آگرہ میں ننیہال میں ہوئی۔ سرکاری خزانے کو لوٹنے کے کام میں ان کے ساتھ کتنے ساتھی تھے؟ جواب ہے سرکاری خزانے کو لوٹنے کے کام میں اشفاق اللہ خان کے ساتھ ان کے 9 ساتھی موجود تھے۔ سوال نمبر 15 غدر کس تاریخ کو اور کس شہر سے شروع ہوا؟ جواب مئی 1897 کو غدر کی ابتدا میرٹھ، جھانسی اور دلی شہر سے شروع ہوئی۔ سوال نمبر 16 غالب نے کن زبانوں میں شاعری کی؟ مرزا غالب نے اردو اور فارسی 2 ہی زبانوں میں شاعری کی۔ 18 سوال نمبر 17 ناکامیوں اور نااہلیوں کو بھول جاؤ، اپنی کامیابیوں کارگزاریوں کو یاد رکھو، یہ بات کس نے کہی؟ جواب ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ ناکامیوں نااہلیوں کو بھول کر صرف اپنی کامیابی کارگزاری کو یاد رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 18 اشفاق اللہ خان نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی، کیا وہ تکمیل کو پہنچ پائی؟ جواب اشفاق اللہ خان نے اپنی خود نوشت سوانح حیات لکھنی شروع کی تھی جو نامکمل رہی۔ سوال نمبر 19 سر سید احمد خان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب سر سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 20 سر سید احمد خان نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا کیا نام تھا اور یہ کب شائع ہوا؟ سر سید احمد خان نے جو رسالہ جاری کیا تھا اس کا نام تہذیب الاخلاق تھا، جو اکتوبر 1817 سے شائع ہونا شروع ہوا۔ سوال نمبر 21 1894 میں مصنفہ کا نام ناول پر کیوں نہیں لکھا گیا؟ جواب 1894 میں مصنفہ محترمہ رشیدۃ النساء کا نام اصلاح النساء شائع تو ہوا، پر اس زمانے کی رسم کے مطابق مصنفہ کے نام کے بدلے صرف والدہ بیرسٹر محمد سلیمان بارٹر لاء لکھا گیا۔ سوال نمبر 22 عالم ارواح اور عالم آب و گل سے کیا مراد ہے؟ عالم ارواح یا عالم غیب یعنی وہ دنیا جہاں روحیں رہتی ہیں۔ عالم آب و گل یہ زمین جہاں پانی مٹی کا وجود ہے، جہاں حیوانات نباتات اور جملہ ذی روح مطلب جملہ جاندار رہتے ہیں۔ سوال نمبر 23 بلاد شرقیہ سے کون سا شہر مراد ہے؟ لفظ بلاد یہ بلد کی جمع ہے جس کے معنی شہر ہوتا ہے اور شرق کے معنی مشرق یعنی پورب، اس لیے ہندوستان کے لیے بلاد شرقیہ سے مراد کلکتہ ہے۔ غالب کی فارسی تصنیفات کے نام لکھیے۔ پنج آہنگ، نیم مہر نیم روز، قاطع برہان، درفش، قاویانی، کلیات نظم فارسی۔ تو دوستو یہاں ہم نے آپ کو مکمل 24 سوال جو مختصر سوالات تھے کلاس
11ویں کہکشاں کی ٹیکسٹ بک کا آپ کے سامنے ہم رکھے، اور یہ آپ کو STT 2024 اور BPSC TRE 3 میں بہت بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے۔ اگر آپ پڑھ کے جاتے ہیں تو 2-4 سوال اس سے ضرور آئیں گے جو آپ کو کئی نمبر آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تھینک یو۔